بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال کے 365 دنوں میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود چنا اور ان کی قسم کھائی۔ ہم میں سے اکثر لوگ رمضان المبارک کا انتظار تو پورے جوش و خروش سے کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کائنات کے سب سے بہترین دن کون سے ہیں؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے بہترین دنوں میں سب سے افضل دن ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، وہ دن جن کی عبادت اللہ کو سال کے تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ ان 10 دنوں کی اتنی اہمیت کیوں ہے، اور ان میں ہمیں کون سے وظائف اور اعمال کرنے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے احکام کیا ہیں، اور وہ کون سی غلطیاں ہیں جن سے ہمیں ہر حال میں بچنا چاہیے۔ تو یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ یہ چند منٹ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو بدل سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ سمجھنے کی کہ ان دنوں کو اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے۔ قرآن مجید کی سورہ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کی اور 10 راتوں کی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اور راتیں ہیں۔ اب ذرا آپ سوچئے کہ کائنات کا خالق جس چیز کی قسم کھائے وہ چیز کتنی عظیم ہوگی۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کی اعمال صالحہ سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ یعنی کہ انہوں نے سوال کیا کہ کیا جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی زیادہ افضل نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلے اور واپس کچھ نہ لائے۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ ان دنوں کی فضیلت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان میں اسلام کے تمام بڑے ارکان ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ نماز بھی، روزہ بھی، صدقہ اور حج، یہ سب کام جو ہیں ان 10 دنوں کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو سال کے کسی اور مہینے میں ممکن نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان دنوں سے، یہ جو 10 دن ہیں ذوالحجہ کے، ان سے ہم پورا فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں اور کیسے فائدہ اٹھائیں؟ چونکہ ہم سب کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم سب لوگ حج پر جا سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس نے گھر بیٹھے ہمیں بھی حج کا اجر اور ثواب کمانے کا موقع دے دیا ہے۔ ان دنوں کے 5 اہم ترین اعمال یہ ہیں: تکبیرات تشریق کا کثرت سے ورد، ذوالحجہ کا چاند نظر آتے ہی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے بلند آواز سے مرد، اور عورتیں جو ہیں وہ دھیمی آواز سے یہ پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اگر ہو سکے
ممکن ہو تو پہلے 9 دنوں کے روزے، اور اگر ممکن ہو تو یکم ذوالحجہ سے 9 ذوالحجہ تک روزہ رکھیں۔ اگر آپ کی صحت اجازت دے تو یہ روزے رکھنا فرض تو نہیں ہے، لیکن اگر ممکن ہو تو روزے رکھنے چاہیے۔ اور اگر سب روزے رکھنا مشکل ہو تو کم از کم 9 ذوالحجہ یعنی یوم عرفہ کا دن جو ہوتا ہے اس کا تو روزہ کسی صورت بھی مس نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے جو 1 سال پہلے گزر چکا ہوتا ہے اور جو 1 سال بعد گزرنا ہوتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ دن گناہوں کو دھونے کے ہیں۔ تو اگر ممکن ہو رات کو روزانہ سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، سچے دل سے معافی مانگیں، اور ان دنوں میں کیا گیا آپ کا 1 روپے کا جو صدقہ ہوگا وہ عام دنوں کے لاکھوں روپوں سے افضل ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ اپنی عام روٹین سے ہٹ کر ان 10 دنوں میں قرآن پاک کا کچھ حصہ روزانہ ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اور رات کو تہجد کا اہتمام کریں تو یہ پہلے دنوں کی نسبت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور ایک اور اہم مسئلہ جس میں اکثر ہم لوگ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں وہ ہے ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بال اور ناخن نہ کاٹنا۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے۔ یہاں 2 باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے مستحب یعنی کہ پسندیدہ ہے جو قربانی کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی جو قربانی کر رہا ہو لیکن وہ بھول جائے اور بھولے سے ناخن کاٹ لے یا بال کٹوا لے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ ہی اس پر کوئی جرمانہ لاگو ہوگا۔ اس کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ حج پر نہیں جا سکے احرام کی حالت میں موجود مسلمانوں سے اپنے بندوں کی مشابہت رکھ سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی یہ ادا اتنی پسند ہے کہ جب وہ قربانی کے بعد بال یا ناخن کاٹتے ہیں تو انہیں بھی حاجیوں کی طرح رحمت سے نواز دیا جاتا ہے۔ ایک اور اہم بات کہ اگر کسی کے ناخن یا بال اتنے بڑے ہو چکے ہوں کہ 40 دن سے اوپر کا وقت ہو رہا ہو تو صفائی کا حکم پہلے ہے، اور وہ چاند کے باوجود مطلب چاند طلوع ہو جانے کے باوجود صفائی کر سکتا ہے، کیونکہ 40 دنوں سے زیادہ جو ہے وہ ممنوع ہے نا۔ 40 دنوں کے بعد آپ نے ہر صورت میں ناخن اور بال کٹوانے ہوتے ہیں۔ ذوالحجہ کا ذکر ہو اور قربانی کا ذکر نہ ہو یہ تو ناممکن ہے، لیکن کیا قربانی صرف ایک جانور ذبح کرنے اور اچھا گوشت کھانے کا نام ہے؟ تو ہرگز نہیں۔ قربانی اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم اطاعت کی یادگار ہے جب ایک باپ نے اپنے جوان بیٹے کو اللہ کے حکم پر اس کے گلے پر چھری پھیرنے سے بھی گریز نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو جانوروں کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، جیسا کہ قرآن پاک میں صاف فرما دیا گیا ہے، اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اسے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کو ہمارے اس قربانی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم سے صرف تقویٰ کا مطالبہ اللہ رب العزت کرتے ہیں کہ ہم تقویٰ اختیار کریں۔
تو ہمیں جانور ذبح کرتے وقت یہ نیت ضرور رکھنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے کہ یا اللہ، جیسے میں اس جانور کو تیرے حکم پر قربان کر رہا ہوں، میں اپنی انا، اپنی برائیوں اور اپنی نفسانی خواہشات کو بھی تیرے لیے، تیری رضا کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اور گوشت کی تقسیم میں غریبوں، مسکینوں اور اپنے رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ اس عبادت کی جو اصل روح ہے وہ یہی ہے کہ آپ گوشت کے 3 حصے کریں، ایک اللہ کی راہ میں، ایک رشتہ داروں کے حوالے سے کہ ان میں بانٹنا ہے، اور ایک اپنا حصہ۔ تو محترم ناظرین، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ پچھلے سال کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ ذوالحجہ ہمیں نصیب ہو رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو سستی اور غفلت کو چھوڑ دیں، اور آج ہی سے یہ نیت کر لیں کہ ان دنوں کا ایک ایک سیکنڈ اللہ کی یاد میں گزرے گا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ یہ پیغام دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچے، تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں، اور کومنٹ سیکشن میں آپ آمین ضرور لکھیں، اور لکھ کر اپنی حاضری ضرور لگوائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی مت بھولیں، تاکہ آپ کو اس طرح کی جو مزید اسلامی ویڈیوز ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے۔ اور اللہ تعالی ہمیں ان مبارک جو دن ہیں ذوالحجہ کے، ان کی صحیح طور پر قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔